شمشان گھاٹ آج کا واقعہ بہت خوفناک اور پراسرار ہے جو پیش آیا 3 لڑکیوں اور 5 لڑکوں کے ساتھ۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 5 لڑکے شامل تھے۔ لڑکوں میں 1 مسلمان، 1 سکھ اور باقی ہم 3 ہندو تھے، جبکہ لڑکیاں تینوں ہی ہندو تھیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہمارا گروپ اسی طرح چلتا رہا۔ مہینے میں 1 آدھ بار کوئی نہ کوئی سب کو دعوت دیتا اور ہم سب اکٹھے ہو کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ اس طرح سردیوں کی ایک شام ایک دوست نے ہم سب کو دعوت دی اور اس دفعہ سب نے مل کر کچھ ایڈونچر کرنے کا سوچا۔ کسی نے پرفضا مقام پر جانے کی رائے دی اور کسی نے تاریخی مقام پر جانے کو کہا۔ سردار جی نے ہمیں پنجاب آنے کی دعوت دی، جس پر ہم سب راضی ہو گئے اور اگلی بار ملنے پر پنجاب جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ وقت گزرتے آخر وہ دن آ گیا جس دن ہم سب نے مل کر بذریعہ ٹرین پنجاب نکلنا تھا۔ یہ دسمبر کا ایک سرد دن تھا۔ سورج ہلکی دھند کی لپیٹ میں تھا۔ ہماری ٹرین جس وقت پنجاب میں داخل ہوئی تو صبح 7 بج رہے تھے۔ 9 بجے ٹرین کسی چھوٹے اسٹیشن پر اچانک رکی۔ معلوم ہوا تو انجن میں بڑی خرابی ہو گئی ہے اور صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ نیا انجن آئے گا تو ہی ٹرین چلے گی۔ سردار جی نے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا اور بتایا کہ بس 2 اسٹیشن چھوڑ کر ہی ہمارا اسٹیشن ہے۔ باتوں میں سب نے فیصلہ کیا کہ ہم صبح تک انتظار کرنے کے بجائے ٹرین کا سفر یہیں چھوڑ کر پیدل نکل چلتے ہیں۔ اس طرح ایڈونچر کرنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ اب ہم نے اپنے بیگ کندھوں پر اٹھائے اور چل پڑے۔ ہم سب گپ شپ کرتے بے فکر جا رہے تھے کیونکہ سردار جی کو سب راستے معلوم تھے۔ 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد جب سب تھک ہار کر چور ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ اب کچھ آرام کر لیا جائے اور اسی وقت کوئی گاڑی مل جائے تو اسی میں گاؤں پہنچ جائیں۔ مگر اس سنسان کچے پکے راستے پر گاڑی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ خیر ہمارے آس پاس صرف کھیت کھلیان تھے جن میں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کتوں کی آوازیں بدل گئیں اور وہ بھونکنے کے بجائے عجیب آوازیں نکالنے لگے۔ اس وقت دور کہیں سے کسی گاڑی کی لائٹس نظر آنا شروع ہو گئی۔ ایک طرف ہم کتوں کی آوازوں سے خوف زدہ تھے اور دوسری طرف خوش بھی تھے کہ اگر یہ گاڑی بڑی ہوئی تو ہم گاؤں جلدی پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی کتوں کے رونوں کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمان لڑکے عبداللہ نے بتایا کہ کتے جب غیر مرئی مخلوق جنات یا آتما وغیرہ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ رات کے اس وقت اس نے آتما کا ذکر کیا تو ہم سب نے اس کا خوب مذاق اڑایا کیونکہ ہمارا تو جنات پر یقین ہی نہیں تھا۔ سردار جی نے اپنی ہی کوئی منطق پیش کی کتوں کے رونے کی، جس پر سب مطمئن ہو گئے، مگر لڑکیاں بہرحال کتوں کے رونے سے کافی پریشان تھیں اور خوف زدہ بھی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی ہم نے دیکھا وہ ایک بڑی وین تھی۔ ہم نے اشارہ کر کے گاڑی رکوائی اور سردار جی ڈرائیور کی طرف گئے اور جا کر اپنے گاؤں کا ایڈریس بتایا تو اس نے کہا کہ وہ بھی اسی طرف جائے گا اور وہ ہمیں ساتھ لے جانے پر رضامند بھی ہو گیا۔ ہم سب گاڑی میں آ بیٹھے۔ ہمارے ساتھ ایک ہندو لڑکا کرشن بھی تھا جس نے عبداللہ کی باتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا، اور وہ تھا بھی تھوڑا شوخ اور چلبلا سا، تو وہ فوراً فرنٹ سیٹ پر جا کے بیٹھ گئے، حالانکہ وہاں پر سردار جی نے بیٹھنا تھا۔ خیر ہم باقی سب پچھلی سیٹوں پر آ کے بیٹھ گئے اور تب ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹ میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ تو کچھ عجیب قسم کا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہا اور کوئی بات نہیں کی، جبکہ ہم سب باتیں کرتے ہنستے اور کہکے لگاتے جا رہے تھے۔ کرشن نے یہاں بھی عبداللہ کی جان نہیں چھوڑی اور وہ جن والی بات پر طنز کرتا رہا اور ہم بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ قریباً 30 منٹ کے بعد ڈرائیور کی گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور گاڑی ایک دم رک گئی۔ ہم نے باہر نظر دوڑائی تو گپ اندھیرا اور دھند کا راج تھا۔ اس جگہ زندگی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو دیکھا اور رکنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتائے بغیر ہی گاڑی سے اترا اور چکر کاٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہمارے دوست کرشن کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس نے ہمارے سامنے ہی کرشن کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کرتا ڈرائیور کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے فوراً کرشن کی گردن میں دانت گاڑ لیے۔
हम सब की चीखें निकल गईं और कृष्ण को पुकारते और ड्राइवर को उससे छोड़ने का कहते हम सब वैन से बाहर निकल आए और इतनी देर में सरदार जी आगे बढ़े और ड्राइवर पर झपट पड़े। ड्राइवर ने नजर उठाकर भी ना देखा और उसे पीछे धक्का दिया और इतनी दूर जाकर गिरा वो। इतने में अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक वहां तेज आंधी चलने लगी। अब्दुल्ला ने चीख कर हमें भागने को कहा और खुद भी आगे बढ़ को उठाया। हम सब मिलकर आगे की तरफ भागने लगे और साथ साथ रो भी रहे थे। सबसे बुरी हालत तो लड़कियों की थी। अजीब बात ये थी कि आंधी सिर्फ वैन के आसपास चल रही थी। जो जो हम दूर होते गए हवा का जोर टूटता जा रहा था। पता नहीं कब तक सरपट दौड़ने के बाद एक जगह मस्जिद नजर आई और जो खुली थी। अब्दुल्ला ने आओ देखा ना ताओ हम सब मस्जिद में घुस गए। आगे पीछे मस्जिद के सहन में घुसे और पहुंचते ही यक के बाद धीरे हम लोग गिरना शुरू हो गए। पता नहीं कब तक बेहोश रहे होंगे। आंख तब खुली जब किसी ने झंझोड़ कर उठाया तो आसपास बहुत सारे लोग जमा थे। उन्होंने हम सब से यहाँ बेहोश होने की वजह पूछी तो हमने सब बता दिया। मौलवी साहब और वहाँ मौजूद लोगों ने हमें दिलासे दिए और कहा कि हम नमाज पढ़कर उस जगह पर चलेंगे और वहाँ का जायज़ा लेंगे। जिस वक्त मस्जिद से फजर की आज़ान गूंज रही थी, हम सब लड़के और लड़कियों ने इतना सुकून महसूस किया कि जैसे कभी किया ही ना हो। बहरहाल नमाज के बाद कुछ रोशनी हुई तो लोग डंडे और लाठियाँ लेकर हमारे साथ उस जगह तक चले। चूँकि रात को हम एक सीधे रास्ते पर ही भागते रहे थे इसलिए हमें वहाँ पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं हुई। वहाँ वैन बदस्तूर खड़ी थी जिसमें हमारे बैग्स और सामान वैसे का वैसा ही मौजूद था। वैन के साथ ही कुछ ही फासले पर गोश्त पोसते आरी एक इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था। इस ढांचे के गले में मौजूद चेन और कलाई में मौजूद रिस्ट वॉच से हमने पहचान लिया कि वो कृष्ण का ही ढांचा है। अब जो हमने इस जगह पर गौर किया तो देखा कि वैन जिस जगह खड़ी थी वो एक पुराने शमशान घाट का दाखिली दरवाज़ा था और शमशान घाट की हालत इंतहाई अबतर थी। यूँ लगता था कि जैसे बहुत अरसे से यहाँ कोई नहीं आया। हम तमाम लोग कृष्ण के ढांचे के हमरा मस्जिद में आए और मौलवी साहब ने ढांचे को गुस्ल दिलवा कर हम दोस्तों की इजाज़त से उसे मस्जिद के पास ही कब्रिस्तान में दफना दिया। उसके बाद हम कुछ देर वहीं मौलवी साहब के पास रहे और फिर सरदार जी के गांव आ गए। हमारा दिल और दिमाग अब भी वहीं अटका था। कृष्ण हमारे ग्रुप का सबसे लाडला लड़का था। उसके बगैर हमारा ग्रुप बिल्कुल सूना हो गया था। आज भी हम जब मिलते हैं तो अब्दुल्ला से रो रो कर माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने उस दिन जिन भूतों की बात पर अब्दुल्ला का मजाक उड़ाया था और जिसने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया वो जानता ही नहीं था कि उसकी अपनी मौत भी एक आत्मा यानी एक बदरूह के हाथों लिखी है। आखिर में बस इतनी ही गुजारिश है कि कभी भी रात के वक्त अपने महफूज सफ़र से अलहदगी इख्तियार ना करें, ख्वाह आपके घर कितना ही नज़दीक क्यों ना हो। और अगर आप भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखते तो भले ना करें, मगर यूं किसी का मजाक मत उड़ाएं। ये दुनिया की ज़िंदगी है और यहाँ वो सब भी मुमकिन है जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता। आज कृष्ण हम में नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हम सभी खुद को उसकी मौत का कसूरवार समझते हैं।